بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، فرمایا گیا نظر بد حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور ابن آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نظر بد اور مختلف توہمات کی حقیقت کیا ہے، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ قاضی عبدالوہاب صاحب اور علامہ مفتی اقبال ہزاروی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں اب آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز قاضی صاحب آپ سے ہے اور میں چاہوں گا کہ آغاز یہیں سے فرمائیے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ فرمائیے کہ نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ علی رضا ارشد صاحب، آپ نے آج بھی بہت پیارے موضوع کا ایک تو انتخاب فرمایا۔ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے تمام ٹیم کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ نے حقیقت کا پوچھا نظر بد کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، حدیث مبارکہ میں بھی اس میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نظر بد جو ہے، اس میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ قلم کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید فرماتے تو وہ بری نظر والے لوگ، عرب میں مشہور تھا ایک گروہ اس وقت جو اس خاص اس مقصد کے لیے تھا کہ جو کہتے تھے کہ جس کو بری نظر لگوانی ہوتی تھی، لگوانے کے لیے لوگ ان کو ہائر کرتے تھے۔ تو وہی گروہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ اس گروہ نے بھی پوری کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نظر اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن رب کی ذات ہے، پھر رب کی ذات ہی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والی ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن اس پر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ اگر قدرت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدرت کو اگر کوئی چیز ٹکراتی تو وہ نظر بد تھی، کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو قدرت، اگر یہ تو اللہ کا امر ہے کہ وہ اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ فرمایا گیا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، بے شک نہ بدل سکتی۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، یہ مفہوم ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے یا ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ نظر بد ایک تو اس کی حقیقت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نظر بد نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ جہاں رحمت ہو وہاں حسد ضرور ہوتا ہے، اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور فرمایا گیا کہ ابن آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے۔ تو یہی ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی وہاں پہ حسد ہوگا، اور جب وہ حسد ہوتا ہے تو وہی لوگوں میں دیکھا ہے، کیونکہ انسان بشریت جو ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جناب وہ جب جو چیز اس کو خود کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ جناب قدرت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ قدرت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلاں کے پاس کیوں ہے یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، کمپیریزن میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان جو ہے وہ اچھا، شیطان نے بھی تو یہی کیا نا، شیطان نے بھی اسی طرح حسد کیا نا، بنیاد ہی اسی نے رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا سب کو، فرشتوں کو، ملائکہ سب اکٹھے کیے سجدہ کرو، تو وہ پہلی چیز کیا تھی؟ وہ تکبر اور وہ حسد ہی تھا، کہ جس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ جناب یہ میں تو افضل ہوں، جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس تو نہیں ہے، میں تو ملائکہ کا بھی سردار ہوں اور فرشتوں کا بھی سردار ہوں اور جنوں کا بھی سردار ہوں، تو یہ تو آدم جو ہے یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو آگ کو اس نے اپنے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اللہ حکم کرنے والی ذات کون سی ہے۔ مجھے ایک فرمان ذہن میں آ رہا ہے ہزاروی صاحب، میں گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہے، اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حسد اقبال ہزاروی صاحب ہمارے معاشرے کا ناسور بلکہ پوری دنیا کا ناسور بن چکا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب تو یہ بازار مزید گرم ہو گیا حسد کا، نظر بد کا۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ جو فرمان بھی ہے کہ تقدیر کے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی، اگر جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور ایک فرمان میں پڑھ رہا تھا کہ
میری امت میں سب سے زیادہ اموات تقدیر کے بعد نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. یہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے اقبال ہزاروی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آج کا آپ کا خوبصورت ٹاپک ہے اور یہ معاشرے کی اور وقت کی ضرورت بھی ہے, جس میں نظر بد کا ذکر ہے. تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یعنی قدرت پر اگر سبقت لے جانے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے جو چیز تھی وہ نظر بد ہے. گویا کہ ایک سوال میں اور عرض کر دوں, آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا آپ اٹھائیں, جو زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ نظر بد کے حوالے سے ہوتی ہیں, جادو ٹونے کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو ہمیں تو احادیث مبارکہ سے, اور جس طرح صاحبزادہ صاحب نے بھی فرمایا, قرآن کا ریفرنس دیا, سرکار کی جو احادیث ہیں ان کا ریفرنس دیا, تو پتہ تو یہ چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونا شاید زیادہ ایک خطرناک چیز ہے, لیکن اقبال ہزاروی صاحب نظر بد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جی نظر بد حق ہے. نظر بد کے ذریعے انسان کے اندر یعنی جو حسد, جو توہم پرستی, جو بدشگونی, جو بدگمانی پیدا ہوتی ہے, اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بہت اچھے مضبوط تعلق ہے وہ توکل کا, اس کو کمزور کرنا مقصود ہے. حالانکہ دیکھیے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جسے وہاں سے اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوتا. تو کس کو آگے تفسیر فرماتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے ہر معاملے میں, یعنی اگر وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر اس کا توکل کامل ہے, مکمل ہے, اکمل ہے, تو اسے اپنے رزق کی, نعمتوں کی, اپنی آسائش کی, اپنی جو اوپر نعمتوں کی جو فراوانی ہے اس پہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کائنات کا رب اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اقبال ہزاروی صاحب آپ بڑی اچھی طرح بات لے گئے ہیں, جس طرح بات جانی چاہیے تھی ایکچول میں. آپ نے کہا کہ نظر بد پہلے انسان کو ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھر انسان مختلف وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. اب تو یہ دیکھیں کہ ماڈرن جو ریسرچ ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بیماریاں ہم اکثر سنتے ہیں نا, اینزائٹی کے حوالے سے خاص طور پر, ڈپریشن کے حوالے سے خاص طور پر, تو یہ بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل میں انسان کو نظر بد ہوتی ہے زیادہ تر کیسز میں, اور پھر وہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے. پھر جب وہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل انسان کا وہ یقین کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر وسوسے, وہم, اور پھر OCD جسے آج کل بیماری کہا جاتا ہے وہ ہے, پھر اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں وہ پھر پیدا ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کے پیچھے جو بیسک ہے وہ حسد ہے, اور حسد کے لیے صحیفہ نور کی آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں دوسرے سے اس چیز پر جو اللہ کی عطا ہے, جو اللہ کا فضل ہے. یعنی اللہ کی عطا پر, اللہ کے فضل پر نظر دیکھتی ہے اور اس کو وہ نظر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے. یعنی کس کو, جو اللہ کی عطا ہے, جو اللہ کا فضل ہے. اب جو اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل پر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے. اسلام نے اس کے متبادل چیز رشک کو جائز قرار دیا ہے, حسد کو ناجائز قرار دیا ہے. جو بنیادی وجہ ہے, بنیادی وجہ یہ کہ حسد کا لغوی معنی کیا ہے, حسد کا لغوی معنی یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال. اچھا, یہ خواہش کرنا, یعنی یہ خواہش کرنا کہ دوسرے کی نعمت جو ہے نا اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. اب دوسرے کی جو نعمت ہے وہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا فضل ہے. اور کتنے, میں تو سمجھتا ہوں کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ کی عطا پر اور اللہ کے فضل پر وہ حسد کرتے ہیں اور دل میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ فضل اور یہ جو عطا ہے یہ اس سے چھن جائے اور اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے. صحیح. جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہ فوراً نظر کی طرف جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ نے بہت اچھی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی ہے, اور صاحبزادہ صاحب میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے بات آگے کی جائے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں اتنا بڑا بزنس مین ہے, فلاں اتنا بڑا ایکٹر ہے, فلاں بڑا فیمس ہے, اس کو تو نظر نہیں لگتی. اچھا, جو اچھا کام کرنے والا ہے, خیر کا, بھلائی کا کام کرنے والا ہے, نیکی کا کام کرنے والا ہے, اس کو کیا نظر زیادہ جلدی لگ جاتی ہے, اس کے پاس کیا ہے. اچھا سنیے گا, میں عرض کر لوں پہلے پھر آپ فرمائیے گا. ابھی اقبال ہزاروی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جہاں پر ہوتی ہے نظر وہاں پر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، مال ہے، متاع ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ شہرت ہے، تو شہرت تو اچھی اور بری دونوں طرح کی ہوتی ہے نا. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ جہاں پر اچھائی ہوگی، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، حسد اس سے زیادہ کیا جائے گا، نظر بھی اس کو زیادہ لگے گی. جی آپ علی رضا صاحب، آپ نے سوال میں ہی خود ہی جواب بھی ساتھ ہی عنایت فرمائی دیا ہے. وہ بات بھی یہی حقیقت جس طرح فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت. اب بات یہ دیکھا یہ جائے گا، پہلے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت اور جو ہے اللہ کا فضل ہوتا کن پہ ہے. ہاں میں یہی آپ سے سوال یہی عرض کیا ہوتا کن پہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے یا قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اسی پر فضل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا شیطان تو میں نے عرض کی کہ وہ اس کو سر درد بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں دیا کہیں وہ یہ نہ کہہ دے ہائے اللہ، اور رب کہتا ہے مجھے اس پہ رحم نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ بہتر وہی جانتا ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا دار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یا کوئی شہرت یافتہ بندہ ہے، ایسا بندہ ہے جو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب وہ دیکھنے والے کہتے ہیں جی یہ اتنے مشہور ہیں، ان کو کیوں نہیں نظر لگتی؟ ان کو کیوں نہیں لگتی؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا حدیث مبارکہ میں قید خانہ ہے. اصل ایمان والوں کے لیے امتحان ہوا کرتے ہیں، نہ کہ ایمان سے ہٹ کے لوگوں کے لیے. تو اس لیے جو ایمان کے اور اس دائرے میں آتے ہیں اللہ رب، تو شیاطین بھی پوری کوشش ان لوگوں پہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ہم ڈائیورٹ کریں، ان کو وسوسوں میں ڈالیں، ان کو گمراہ کریں. وہ تو پہلے تو وہ جو دوسرے ہیں وہ تو پہلے ان کی راہ پر چل رہے ہیں، وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے جہاں میں نے عرض کی کہ رحمت جہاں ہوگی حسد وہاں ہوگا، اور وہاں پر ہی شیاطین زیادہ زور دیں گے. کیوں کہ انسان اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے تو انسان کو تخلیق فرمائی احسن ہے، اور اختیار انسان کو دیا ہے کہ آپ کے پاس اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اب یہ تو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم اچھائی پسند کر رہے ہیں یا برائی کو پسند کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ رب کی رحمت کس کے ساتھ ہے. جو اللہ کے نزدیک ہوں گے ان کے اوپر امتحان بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی. اور نظر بد نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا و مولا، جتنا بڑا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بڑا مقام اتنے زیادہ امتحان، اتنی مشکل زندگی. باقی سردار بھی تھے، باقی عرب کے لوگ بھی تھے، اپنی شان عیاشیوں میں زندگی گزارے تھے. تو وہ ایسا تو نہیں تھا کہ جناب علی کہ جس سے اللہ نے منتخب کیا، اللہ رب العزت نے جس ذات کو منتخب کیا، پھر اللہ رب العزت نے انہی کو امتحان دیا، اور وہ صبر کے ذریعے انہوں نے اس امتحان کو پار کیا. اقبال ہزاروی صاحب، کسی خاص خوبی کی بنا پر نظر یا ویسے بھی لگ سکتی ہے؟ تعجب سے دیکھا انسان نے اور نظر لگ گئی، یہ بھی ممکن ہے؟ جی، نظر ہوتی ہی تعجب کے ذریعے. کسی کو آپ دیکھیں گے نا، وہ بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی نے دوسرے کے جسم کے حسن کو دیکھا تو ان کو نظر لگ گئی. بالکل. پھر اس کو اتارنے کے لیے کیا کہ وضو کا پانی، یعنی ان سے وضو کرا کے غسل کرا کے وہ پانی ان کے اوپر چھڑکا گیا، تو اس سے جو ہے نا وہ نظر اتر گئی. پھر اسی طرح ایک بچی سرکار نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کے چہرے کے اوپر دانے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کروائیں، اس کو نظر بد ہے. نظر بد ہے. تو نظر بد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العین حق، یہ نظر بد حق ہے. لگ جاتی ہے تو ہوتا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یعنی اس کے دل میں وہ حسرت، بھائی اس کے پاس اتنا جو رب کی نعمت ہے، چاہے وہ حسن کی صورت میں، شہرت کی صورت میں ہے، یا نیک نیتی کی یعنی نیک سیرت نامی کی صورت میں ہے، جن یعنی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام عطا فرمایا ہے. فوراً جب جس کے بندے کے دل میں یہ تعجب ہو جائے کہ اف ماشاء اللہ کہنے کے بجائے، حالانکہ فرمان یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اللہ کی نعمت کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی آپ کو تعجب اس بنا پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتنا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ماشاء اللہ اللہ نے جس اس کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، میرے مالک اگر تو اس کو عطا کرنے والا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے. دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ اس سے حسد کرنا چاہیے کہ اف یہ اتنا آگے پہنچ گیا ہے، اس نے اتنا جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے، اتنا جو ہے اس نے اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اس کے بجائے تعجب کے بجائے اس کے اوپر اللہ کا جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی اسے دیا ہے اس پر بھی شکر ہے، اور اللہ نے جو مجھے بھی دیا ہے اس پر بھی شکر ہے. اور پھر اس پر اگر دعا مانگی جائے، میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے، یعنی عطا اور فضل اللہ کا ہے. میرے مالک تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. اگر یہ نعمت
یہ نعمت جو تو نے یہ حسن ہے، چاہے مال ہے، چاہے دولت ہے، چاہے شہرت ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا وہم و خیال بھی میرے دل سے نکال۔ ایسا کون سوچے گا قاضی صاحب آج کل کے دور میں؟ رشک اور حسد کے حوالے سے بتائیں نا تھوڑا سا فرق۔ حضور رشک کرنے والے تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا اب، رشک کرنا تو دیکھیں حسد والے نظر آتے ہیں حاسدین بے شک جی، کیونکہ پرفتن زمانہ ہے، آخری وقت ہے، ٹھیک ہے، اور تمام جو ہے نا فتنوں کا دور، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا مولانا ارشادات فرمائے تھے اس کے عین مطابق تقریباً نشانیاں تو پوری ہیں، چند نشانیاں جو موٹی موٹی سی ہیں وہ رہتی ہیں۔ تو یہ جو بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی اور جناب علی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو ہے نا آپس کے اندر اختلافات بڑھ جائیں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں قاضی صاحب، صرف زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں جو رشتوں میں ایک لگاوت تھی، ایک پیار تھا، محبت تھی، اخلاص تھا، خلوص تھا، وہ آج دیکھیں نا آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا اگر ہم اپنے بچپن کو سوچیں، ٹھیک ہے، تو اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے والدین ہیں اگر وہ سوچیں گے تو ان کو زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق نظر آئے گا۔ تو آپ والی بات بالکل بجا ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں نا جی، پہلے وقت تھا جب وہی بات ہے کہ نعمتیں، ہم نے تو یہی سنا یا دیکھا گیا، اب نعمتیں جو تھیں نا پہلے کم تھیں، ٹھیک ہے، محبت زیادہ تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ نعمتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور آپس میں جو انس اور لگاؤ اور محبت ہے نا وہ کم ہو گئی ہے۔ رشتوں میں خاص کر کے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی پر فضل کیا، کسی کو اپنے کرم سے عنایت کیا اور اس کو جناب اس کی زندگی میں کچھ بہتری آئی، تو بجائے اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ بھی رجوع کرے کہ یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو نے اس کو عطا کیا، چاہے وہ بھائی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو نے اسے عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ تو بجائے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے یا اس کی طرف توجہ کرنے کے، ہم الٹا کیا کرتے ہیں کہ ہم جناب جو اس کو ملا تو ہم یہ نہیں کہے کہ رب ہمیں وہ عطا کرے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ جو کیوں کی وجہ بنتی ہے نا، وجہ جو ہم خود بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم اپنے ذہنوں کو بھی اذیت دیتے ہیں، صحیح، اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جس کو رب دیتا ہے تو رب پھر یہ نہیں ہے کہ رب اس کو دے دیتا ہے تو اپنے وہ فضل کے ساتھ دیتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں۔ تو جس پر رب فضل فرما دیتا ہے تو اس پر رشک کیا جاتا ہے، نہ کہ اس سے حسد یا اس سے عداوت رکھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اقبال ہزاروی صاحب، ہم اپنے بچوں کو بھی تو یہی فیڈ کروا رہے ہیں نا، ہم ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں بچپن سے۔ پہلے شاید بچوں کو اس طرح کی باتیں اتنے وہ فیملیئر نہیں ہوتے تھے اس طرح کی باتوں سے جتنا آج ہو گئے فی زمانہ۔ نظر بد ہے، حسد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ عداوت ہے، اچھا خیر خواہی نہیں ہے، وہ گھر کا ماحول بھی تو اقبال ہزاروی صاحب بڑا اثر انداز ہو رہا ہے نا۔ جب آپ ایک 4-5 سال کے بچے کے سامنے یہ نظر کی بات کریں گے کہ آپ نے اپنی چیز چھپانی ہے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ تو جو یہ حضور کا بھی فرمان ہے نا کہ 5 سال کی عمر میں جو اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، تو جو ہم نے اس کو سکھایا وہی اس نے سیکھا نا، اور پھر وہی بڑا ہو، جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے معاملات میں بھی انہی باتوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جو اس نے بچپن میں سیکھی تھی، جو اس نے گھر سے لیا، جو اس نے مدرسے سے لیا، جو اسکول سے لیا، جو معاشرے نے اس کو دیا۔ بالکل دیکھیے نا، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، دست شفقت ہوتی ہے۔ جیسے گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی بچہ سیکھے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا۔ اگر ماں ہے تو اپنی رعایا کے متعلق ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا، اگر ماں ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا، باپ ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا، یعنی اپنی اولاد کے متعلق کہ آپ نے اپنی اولاد کو ماحول کیسا دیا ہے، کیونکہ جو بوتے ہیں تو اسی کو ہی کاٹتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں گے، پیار محبت والا ماحول دیں گے، اور آپس میں یعنی محبت والا ماحول دیں گے، تو کل وہی بچے معاشرے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہوں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو حسد سکھائیں گے، بخل سکھائیں گے، نکتہ چینی سکھائیں گے، یا ان کے سامنے اپنی زبان کو غلط، اور یہ اکثر ہے ہمارے سب گھروں میں یہ بات ہے کہ ہم بچوں کو دیکھتے نہیں اور ان کے سامنے آپس کے جھگڑے، فون پہ بات چیت اور باقی جو معاملات جو ڈسکشن بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے،
وہ ہم سب اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اس کے اوپر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ کل وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ جھگڑا یا آپس میں نچاکی، آپس میں اونچ نیچ اگر ایسی بات ہے بھی ہے تو بچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کر دینا چاہیے، بچوں سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، من سمت فقط نجا، جو زیادہ خاموش رہا اس نے نجات پا. یعنی فضول بات کرنے سے، غلط بات ویسے کرنے منع سے. کیا گیا ہے. ہاں جی، ویسے بھی منع فرمایا گیا نا کہ فضول بات سے آپ عام طور اجتناب پہ منع کریں. فرمایا ہے. تو گھر میں تو وہ سیکھنے والے ہوتے ہیں، بچے کی نظر آپ کے ہر ایکٹیویٹیز پہ ہے. یعنی جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے بھائی کے، بڑی بہن کو، یعنی عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اسی کو جب تک وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا تب تک وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب اگر وہاں اس کو اگر غلط ایکٹیویٹیز ملیں گی، غلط ماحول ملے گا، تو کل اس کے دل میں بھی وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض. اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو حسد ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اتنی بری بیماری ہے. اور ایک بزرگ کا قول ہے امام حسن بصری علیہ رحمہ کا کہ بزرگ سے بڑھ کے کوئی ظالم میں نے نہیں دیکھا جو اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے. اللہ، یعنی حسد وہ دوسرے سے کرتا ہے اور جل خود رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ایک جو یہ شروع سے ازل سے یہ بات ہے، حاسد ہمیشہ آپ کو اصل بات نہیں بتائے گا. شیطان نے بھی یہی کیا تھا. صحیح ہے. آپ کو اگر کسی سے حسد ہے نا، وہ ظاہراً کوئی اور سامنے فعل لے کر آئے گا. دیکھیں نا، جب کائنات کے رب نے پوچھا شیطان سے نا کہ آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اصل جو وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہر رتبے میں کمی آ رہی تھی، تو اس نے اصل بات نہیں بتائی. اس نے کہا بھائی میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی. آج بھی آپ دیکھیں اگر کسی بندے کو آپ سے حسد ہے نا تو وہ کسی اور زاویے میں آ کر آپ کو رگڑا دے دے گا. صحیح ہے. اور کہے گا جی دیکھیں اگر آپ بات کسی کے خلاف بات چل رہی ہے نا تو وہ اپنے حسد کو بھی وہاں پہ لے کر آ جائے گا. اسے کہیں گے نہیں جی، حالانکہ جو اصل اس کی مین وجہ ہے وہ نہیں بتائے گا. آج بھی حسد نہیں بتاتا. حاسد جو ہوتا ہے وہ اصل وجہ نہیں بتاتا، جو اس کی وجہ تو اس کو حسد ہے بھائی کہ اس کو اتنا مقام مل گیا، شہرت مل گیا. تو اگر کسی اس بندے کی چھوٹی سی خامی بھی سامنے آئے گی نا تو وہ اپنے حسد کی آگ کو وہاں پہ خوب بھڑکائے گا. بالکل صحیح جی. ایک کلام 2-3 اشعار شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں. میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں. اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. سنتے ہیں کہ جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن. سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. یہ جان بھی ظہوری
نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ ماشاء اللہ جی، بہت الحمدللہ یہ آپ احباب کا ذوق سماعت ہے جی، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک اہم سوال صاحبزادہ صاحب آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں جنات کے حوالے سے، جی تو یہ جو جنات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم جنات کو نظر آتے ہیں، تو جس طرح انسانوں کو انسانوں کی نظر لگتی ہے، کیا اسی طرح سے انسان کو جنات کی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل اسی طرح جی، نظر جو ہے جس طرح فرمایا گیا وہ برحق ہے، اور اگر دیکھا جائے قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں جی وہ پناہ مانگی گئی ہے، تو وہ شیاطین، جنات اور انسان دونوں سے مانگی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان ہی کی نظر نہیں لگتی، ٹھیک ہے، جنات کی بھی نظر انسان کو لگتی ہے۔ صحیح ہے، جس طرح فرمایا گا نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد کی جو بنیاد ہے عرض کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے، اور سورۃ ناس میں تو جنات سے پناہ مانگی گئی ہے، جنات سے بھی، انسانوں سے بھی، جنات سے بھی۔ تو گویا کہ صرف نظر انسانوں کی نہیں ہوتی، جنات کی بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات ہے، نقصان انسان کو کوئی شے نہیں پہنچا سکتی۔ اصل ہمارا جو ایمان یا ہمارا جو رب کے ساتھ توکل ہونا چاہیے، اور یہ فرمان بھی ہے، اسی طرح فرمان بھی ہے۔ تو اصل میں جو ہے کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی مرضی شامل نہ ہو۔ تمام کائنات مل کر بھی اگر آپ کا کوئی نقصان کرنا چاہتی ہے، اگر رب کی مرضی شامل حال نہیں ہے تو کوئی آپ کی نقصان، پوری کائنات مل کر آپ کا بھلا کرنا چاہے، دینا چاہے نہیں دے سکتی، نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی، کہ جب تک رب کی مرضی اور رب کی جو ہے اس میں منشا شامل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا۔ تو جب اشرف المخلوقات بنایا، کیا بات، تو وہ تمام مخلوقیں دوسری بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جتنی مخلوقات ہے تو وہ بھی تو انسان کو اس کا یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ دیکھتے ہوئے، چاہے وہ ان کی جو ہے نظر رش کرنے کی ہے، جو وہی بات ہے، جو اس چیز کو سمجھنے والے ہوں گے تو وہ تو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے، صحیح، لیکن جو کمزور ہوں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ انسان کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں۔ صحیح ہے۔ اقبال ہزاروی صاحب اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پوری کائنات اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اور پوری کائنات تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضا اس میں شامل نہ ہو۔ تو پھر ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ تیقن، یہ یقین، یہ ایمان کی مضبوطی، یہ ایمان کی حلاوت، یہ کس طرح انسان کو میسر آ جائے، اس کو حاصل ہو جائے کہ اس کا پختہ ایمان اس چیز پر ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ فقط اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہم کسی عامل پہ، کسی پڑھنے والے پہ، کسی دم کرنے والے پہ۔ جی اقبال ہزاروی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، واہ، کائنات کا رب ہر چیز پر قادر ہے، بے شک قادر ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، یہ تیقن ہو اور کامل یقین ہو، تو پھر ہمارا ذہن اور ہمارا ارادہ کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا رب کے ساتھ تعلق
رب کے ساتھ رابطہ اور جو اس کے حبیب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم ظاہر پریشان ہوں گے، پھر ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں آئیں گی کہ فلاں مجھے مطلب نقصان دے۔ ایک شخص انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ انسان کی اپنی ذات ہے، اپنی ذات۔ دیکھیں نا کہ نماز ہم نہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہم نہ ہوں، سرکار کی سنت کو ہم نہ اپنائیں، خیر خواہی کسی کے ساتھ ہم نہ کریں، بھلائی کسی کے ساتھ ہم نہ کریں، حسد ہم کریں، کینہ ہم رکھیں، بغض، اناد، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر رکھ کر پھر خیر کی خواہش کریں، یہ ممکن ہے اقبال ہزاروی صاحب؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے آپ کو اتنی نعمتیں دیں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے نافرمانی کریں اور پھر رب کی ذات پر توکل بھی کمزور کر دیں، یعنی رب کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کریں۔ دیکھیں نا، ہم جہاں بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے وہ آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے تو اس کے ذریعے بھی آزماتا ہے، تو ہم اللہ کی نعمتوں سے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے اور کسی کو آزماتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، علامہ صاحب نے بات کی ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش انہی کو ملتی ہے جو رب کے محبوب ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی بساط کے مطابق۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو جائے کہ ہمیں اگر پریشانی پہنچی ہے، اگر ہم کوئی برائی یعنی بری کام میں ہم اگر مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں بھئی یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری غفلت ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم غلط کام میں مصروف ہو گئے ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، جیسے آپ نے کہا ہے یہ ہماری اپنا عمل ہے، یہ ہمارا اپنا عمل ہے، اور اگر اللہ نے ہمارے اوپر فضل کر دیا ہے یا کسی اور کے اوپر فضل کر دیا ہے تو یہ رب کی عطا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ نظر سے صاحبزادہ صاحب بچہ کس طرح جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ جوتی لٹکاتے ہیں، کوئی کالا دھاگا باندھتے ہیں، اور کچھ بچوں کے گلے میں تعویذ جو ہے وہ پہناتے ہیں، تو ان چیزوں سے نظر بد آپ کو اگر لگنی ہے تو وہ نہیں لگے گی، بچاؤ ہو جاتا ہے، انسان کا حصار میں آ جاتا ہے۔ تعویذات کا جو ذکر کیا آپ نے اس کا تو ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ موضوع، الگ ایک وہ سلسلہ ہے اس کا۔ باقی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ رسم کے طور پہ دھاگے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، جوتا لٹکانا، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا شریعت ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے لیے آسانیاں چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں نے خود ساختہ جو چیزیں اپنا رکھی ہیں نا، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ جب اگر ہمارے سب سے بڑی مشعل راہ جو ہے قرآن مجید، فرقان حکیم اور حدیث مبارکہ سرکار کی سنت ہے۔ صحیح۔ تو رب نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تلاوت کلام مجید کرنے کا حکم دیا، اور یہ صورت خاص کر کے فلق اور ناس عطا ہی اسی لیے کی گئی ہے، تو رب اپنے محبوب کو یہ چیزیں عطا کر رہا ہے، اور جناب علی ہم لوگ جو حضور کے امتی ہیں، جو حضور کے غلام ہیں یا حضور کے ماننے والے ہیں، تو ہم لوگ وہ چیز چھوڑ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑیں اور اپنی مرضی اور منشا اور اپنے نفس کے مطابق ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو یہ جتنی بھی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت نے تمام تر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں سورۃ فاتحہ شریف ہو گئی، سورۃ فلق، سورۃ ناس ہو گئی، آیت الکرسی ہو گئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر اتارنے کے کام آتی ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک اور چیز جو ابھی آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا، ہم لوگوں نے اصل یہ سمجھ لیا ہے کہ نظر اور جادو ہم نے اس کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کٹہرے میں چیزیں نہیں ہیں۔ جادو کسی پہ کرنا یا جادو کے عملیات کے ذریعے یا وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، گفتگو، اور یہ بھی نظر پہ، ٹھیک ہے۔ تو جو جادو ٹونا ہے یا دوسرے معاملات ہیں، اسی لیے فرمایا گیا وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کرنے والے، کرانے والے یا اس میں جس طرح سے بھی شامل ہو بندہ تو اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا بالکل کسی طرح کا اسلام سے کوئی۔ اچھا، اور ابھی میں یہ عرض کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ابھی قانون سازی بھی ہوئی ہے جی، اگر کوئی یہ کرتا کرواتا پکڑا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا جی، اسی کی وجہ سے تو ان لوگوں کے عام لوگوں کے کاروبار چمکے ہیں ایسے ہی۔ یہ لوگ اب آپ جس طرح آگے ذکر کر رہے تھے کہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہمارے اندر اتنے سارے معاملات نہیں تھے، اتنی منافرت نہیں تھی،
تو دیکھیں جب سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اسی کے ذریعے تو لوگوں نے جناب آسانی ڈھونڈی ہے, اور ہر جگہ پہ ہر گلی چوراہے میں آپ کو بندہ ملا بیٹھا ہوگا, ہاں, اور جاتے ساتھ وہ باتیں وہ جملے جو تقریباً ہر بندے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تقریباً, تو وہ چند باتیں جس طرح وہ حکیم ہوتے ہیں, نیم حکیم خطرہ ہے جان, آپ حکیم کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی جناب آپ کو یہ نہیں کہے گا, اگر جادو یا عامل کے پاس آپ جائیں تو کون ایسا ہے جو یہ کہے گا آپ کے ساتھ نہیں ہے, اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اس کی دکان بند ہو جانی ہے. تو یہ جادو ٹونے کا جو عمل ہے, یہ معاملات ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, صحیح, نظر ایک الگ چیز ہے. اور اگر ایسا کام بھی ہو جائے, استغفر اللہ معاذ اللہ, اگر کسی پر ایسے اثرات جادو کے حقیقتاً بھی آ جاتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر آپ کے پاس کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو اس کا طریقہ, سورہ بقرہ کی جو آخری سورۃ بقرہ کی آخری آیات, آمن رسول سے لے کے آپ جناب آیت الکرسی 3 دفعہ صبح آیت الکرسی اور 3 دفعہ شام پڑھنے سے جتنا سخت سے سخت جادو بھی کسی پہ ہوا ہے نا, یہ آپ کے چینل کی وساست سے میں بتا دوں. لیکن یہاں پہ ایک اہم بات ہے ناظرین, بات ہے بلیف کی, یقین کی, انسان کی. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی اگر ہم صبح 3 دفعہ پڑھ لیں, رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں, تو ہم پہ جادو کس طرح ختم ہوگا؟ ہم تو جائیں کسی عامل کے پاس, وہاں پہ بکرے دیں, وہاں پہ صدقے دیں, وہاں پہ نذرانے دیں, وہاں پہ چڑھاوے چڑھائیں. تو پھر کیونکہ میرے پاس ادھر ایک تشریف لائے مہمان, نظر کے والے سے بات ہو رہی تھی, اقبال ہزاروی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مرچوں سے نظر اترتی نہیں ہے ویسے, لیکن اگر انسان یہ بلیف سسٹم بنا لے, اپنا یہ یقین بنا لے کہ اس سے اتر جائے گی, تو کہتے پھر اتر بھی جاتی ہے. حالانکہ اترتی اس طرح نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا یقین ہے, بلیف سسٹم آپ کا یہ بن چکا ہے کہ اسی سے اترنی ہے, تو پھر آپ کی اترے گی. جی دیکھیں حدیث قدسی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق یہ بات ہے, بالکل, یعنی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے وہ ویسے ہی مجھے پاتا ہے. اگر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کتنا ہے, صحیح ہے, اگر وہ تعلق مضبوط ہو جائے نا تو پھر ہمارا دوسری طرف نہیں جا سکتا. لیکن اگر ایک بندہ بہت سارے اس پہ واقعات ہیں کہ بندے کا جتنا بھی یعنی یقین مضبوط ہوگا, اتنا ہی وہ اپنے آپ کو رب کے قریب پائے گا. کیا بات ہے. جب اگر یقین کمزور ہو جائے گا, پھر اگر اس کا ذہن یہ بن گیا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا, فلاں آگے پیچھے, دیکھیں ایک ہوتا ہے نہیں, ویسے یہ بھی بتائیں نا اقبال ہزاروی صاحب, آپ کی بات کٹ رہی ہے کیونکہ بہت سارے ناظرین تک یہ میسج پیغام جائے گا, تو اگر انسان یہ سوچ کر مرچوں سے نظر اتارے تو اتر جائے گی نظر, اگر اس کا یہ یقین ہے, یہ ایمان ہے, تو اتر جائے گی. لیکن وہ کہے گا بھی نظروں سے میری اتر جائے گی. اگر اس نے اپنا یعنی یہ باطل نظریہ بنا لیا ہے تو ہو سکتا ہے اسے اتر جائے, اس کو فائدہ دے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, نظر اترے بھی گی رب کے حکم سے. اللہ کا کلام پڑھ کے کرنا ہے نا, کرنا تو آپ نے اللہ کا کلام. یہ بات آپ ساتھ ایڈ کریں, اگر اصل کمال وہاں پہ مرچوں کا نہیں ہوگا, اللہ کے کلام کا ہوگا. اور اس پہ تعویذ کا بھی یہ دیکھیں آپ نے ذکر کیا, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. اکثر لوگ اس کو بیان کو یعنی واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس سے سارے تعویذات کی نفی کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اکثر مفسرین کرام نے بھی اور مورخین نے اس پہ بحث کی ہے, اس سے مراد جاہلیت کے تعویذات تھے, وہ تعویذات جس میں شرکیہ کلام ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جس تعویذ کے اندر اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے یعنی آپ لکھ کر اپنی جیب میں رکھتے ہیں, اپنے گلے میں لٹکاتے, تو اس میں کون سی ممانعت؟ بالکل ایسا, یعنی رب کے کلام کو اندر بھی اتارنا چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, جیب میں بھی رکھنا چاہیے, گلے میں لٹکا لے تو اس سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں. ایک کلام ہے بہت ہی خوبصورت, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ میں چونکہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں تو یہ کلام بھی اس سے ریلیونٹ ہے. میں صرف 2 اشعار آپ لوگوں کی اجازت سے, اور پھر اس سلسلہ کلام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں, اور کچھ سوال بھی ہیں اس حوالے سے, اور پھر لاسٹ کمنٹس بھی آپ کے شامل کرنے. خاص توجہ فرمائیے گا جی ذرا, بڑا مختلف کلام ہے. ماشاء اللہ. کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو, در مصطفیٰ کھٹا کے تو دیکھو, جواب صدا تم کو فوراً ملے گا, بے شک جواب صدا
فوراً ملے گا، انہیں صدق کے دل سے بلا کے تو دیکھو، انہیں صدق کے دل سے بلا کے تو دیکھو، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، چھپا لیں گے تم کو وہ کملی میں اپنی، چھپا لیں گے تم کو وہ کملی میں اپنی، انہیں فرد عیسیاں دکھا کے تو دیکھو، انہیں فرد عیسیاں دکھا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو۔ الحمدللہ یہ آپ احباب کا ذوق سماعت ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اقبال ہزاروی صاحب، ایک اہم سوال اس حوالے سے، سوشل میڈیا پر اچھا بہت سارے ایسا کنٹینٹ آیا ہوتا ہے کہ اس صورت کو آپ اتنی دفعہ سنیں، وہ اپنی ویڈیو انہوں نے ڈالی ہوتی ہے، اس کلام کو اتنی دفعہ سنیں، تو وہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں نظر بد کے خاتمے کے لیے؟ ایسی چیزیں سننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا کالر ہیں، پہلے انہیں شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، ماشاءاللہ سے میں آپ کا ہر ایک ٹرانزیکشن اور شو دیکھتی ہوں اور بہت معلوماتی اور بہت مختلف شوز آپ لوگ لے کے آتے ہیں الحمدللہ، بہت ماشاءاللہ سے سر۔ رمضان ٹرانسمیشن بھی آپ کے چینل پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں آپ کے سارے شو۔ میرے علماء کرام سے ایک سوال ہے، جو رزق کے اوپر، مال کے اوپر جو رکاوٹ اور بندش لگا دی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے پلیز تجویز کیجیے۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ان کے سوال کا جواب جی، انہوں نے، ہماری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اکثر آج کل لوگوں کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی کامیابی کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندے کا جتنا مال اگر یہ کما رہا ہے یا اس کو ترقی مل رہی ہے اس کو روکا جائے، تو اس کے لیے دیکھیے سب سے بہترین عمل یہ ہے معوذتین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال فرمان کے بھی لیے ہے بھی، ہر چیز کسی بھی کے چیز لیے کو اس نظر کو اگر لگی ہے، دم کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، یہ دو بندش کے لیے صورتیں بھی۔ اتنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دم کروانے کے لیے آتے تو آپ یہی 2 صورتیں پڑھ کے دم فرما دیتے تھے، صحیح، تو سورۃ کتنی الفلق دفعہ اور سورۃ پڑھنی ہے الناس، یہ بھی بتا دیں۔ یعنی اگر اول آخر درستی پڑھ کے 11 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھا جائے تو یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے، واہ واہ، اور قرآن یقین مومنوں مانے کے لیے رحمت اور یہ شفا ہے۔ قرآن جس طرح 1400 سال پہلے شفا بانٹتا تھا، نور بانٹتا تھا، ہدایت بانٹتا تھا، آج بھی اسی طرح ہدایت کیونکہ بانٹ یہ رہا ہے، معجزہ ہے نا، معجزہ ہے، اور آج یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے، آج بھی واہ ہمارے واہ، پاس، بہت اچھی۔ آج ہمارے پاس یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس کو لائٹ لیتے ہیں نا ہم۔ میں نے دیکھیے نا، جیسے پہلے آپ نے- عرض کیا کہ ہم جب تک کہیں جائیں نا، سارا کچھ کریں نا، تب تک ہمیں سکون نہیں آتا، نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ رہنمائی کے لیے آپ ضرور کسی سے رہنمائی لیں، لیکن قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن کی ہر آیت شفا ہے۔ قاضی صاحب آپ بھی بتائیں، پھر میں واپس سوال، یہ وہ کہہ رہی ہیں بندش ہے، رزق کے حوالے سے دیکھے جی کہ وہ جس طرح اللہ صاحب بھی فرما رہے تھے، تو کلام مجید فرقان حمید میں ہی جس طرح سورۃ فاتحہ شریف اور اسپیشلی جو ہے آخری 2 صورتیں، اس کے علاوہ جناب علی یا باسطو، اس میں یا باسطو عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھنے سے، اسپیشلی رزق کے حوالے سے جو پوچھا گیا ہے نا، اس حوالے سے میں انہیں بتا رہا ہوں کہ یا باسطو کا اسم جو ہے وہ 141 مرتبہ پڑھنے سے یہ ایک بڑا مجرب وظیفہ، کسی بھی ٹائم، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا اگر وہ معمول بنا لیتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو کسی طرح کی کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں آنے والی، کیونکہ یہ بھی ایک عطا ہے اور ایک بزرگوں سے یہ تحفہ ملا ہے۔ ایک اہم صورت بھی ہے وہ رزق کے حوالے سے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ، دیکھیں جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے، ہاں ٹھیک جمعے ہے، والے دن اگر اس کو آپ کو معمول بنا لیا جائے تو آپ کے گھر سے ہر قسم کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، صحیح، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت گھر میں ضرور ہو، بالکل صحیح، چاہے ایک ہی بار ہو، سارے مل کے پڑھ لیں، ایک بار کم از کم گھر میں سورہ کہف کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ صحیح ہے جی۔ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو سن کے نظر یا جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل، اگر وہاں دیکھیں اللہ کی پاک کلام، اس کو سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر لوگ اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا وہ لگا کر سن لیتے ہیں، سنتے ہیں تو ان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب میرا قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، سارے کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو قرآن میں نے پہلے عرض کر دیا یہ آج بھی شفا بانٹتا ہے، سبحان اللہ، کیا اسی بات طرح شفا بانٹتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا اس وقت شفا دے رہا تھا، صحابہ اکرام نے اس کو اپنا معمول بنایا، آگے ہمیں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے آج کہ ہمارا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ جب تک مضبوط نہیں ہوگا ہمیں پریشانیوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ بالکل ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ لاسٹ کمنٹس بھی اور 2 سوال بھی اہم رہ گئے۔ والدین کی نظر بچے کو لگ سکتی ہے، انسان کی اپنی نظر خود کو لگ سکتی ہے، اور لاسٹ کمنٹس بھی قاضی صاحب۔ دیکھیے جی، نظر جو ہے، نظر بد جو ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور جو پیار کی نظر جسے پیار کی کہتے نظر ہیں بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ پیار کی بھی نظر لگ جایا کرتی ہے اکثر، اور جس طرح وہ حدیث مبارکہ میں وہ صحابی رسول کے جسم مبارک کو دیکھ لیا گیا تو وہ جناب ان کو بھی اس چیز پہ بھی نظر، تو اس وجہ سے کوشش یہی کرنی چاہیے جب آپ کسی کی طرف ایسے محبت سے، پیار سے، خاص کر والدین اپنے بچوں کو دیکھتے تو تعجب سے بھی، تو ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا ایک ورڈ ہے، لیکن اس کی یہ تاثیر یہ ہے کہ جناب یہ تمام تر ایسی چیزوں سے آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ ہم شاید جان بوجھ کے بھی نہیں بولتے، جو جان بوجھ کے نہیں بولتے وہ تو پھر حسد سے ہی بولتی ہے، وہ پھر پیار سے نہیں بولتے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ انسان کو اپنی نظر، تو انسان کو اپنی نظر اس طرح دیکھا جائے تو وہ جو ہے سائنٹیفکلی بھی انسان کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اپنی نظر انسان کو نہیں لگا کرتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لاسٹ کمنٹ، تو دیکھیں سارا دار و مدار اس تمام تر جو ہے نا گفتگو کا بھی اور سارے لب لباب، یہ ساری بات ہے عقیدے کی اور بلیف کی۔ صحیح ہے، یہ جتنے معاملات بھی ہیں، چاہے وہ نظر اتارنے کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جادو کے عملیات، یہ جب تک، وہ کسی نے کہا نا جادو بھی تب تک اثر کرتا ہے جب آپ اس پہ یقین کرو، ہاں ہے، ایسا ہو گیا میرے ساتھ۔ صحیح، اگر آپ ان چیزوں پہ یقین ہی نہ کرو اور یقین رکھو اس ذات پر، تو پھر آپ کو ان چیز سے کوئی چیز پہ آپ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ صحیح صحیح ہے جی۔ کچھ سیکنڈز میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو جی جی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود کی نظر بھی اپنے پر اثر اگر آپ کو میں محسوس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے گی یا بچوں پہ بھی، تو اس کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ صبح صبح ہی
اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو اول آخر درستی پڑھ کے ضرور تلاوت کریں. صحیح ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیات بھی ہیں نا. ہاں وہ اس طرح تو قرآن کی یعنی مختلف آیات ہیں جو اس حوالے سے یعنی جیسے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، یہ آیت مبارکہ بھی اور بھی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک ورڈ ہے، وہ بھی کافی ساری ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھی اس حوالے سے، ان اللہ سیبتلو، اس طرح سے کوئی لفظ ہے، وہ جادو کے لیے بتا رہے تھے کہ نظر بد کے لیے صرف آپ یہ لفظ پڑھ لیں تو وہ جس چیز کا بھی اثر ہوگا وہ زائل ہو جائے گا. قرآن کا ورڈز ہوگا تو قرآن کا دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کے ون ناس تک شفا ہے کوئی بھی لفظ آپ پڑھ لیں، شفا ہے. شرط یہ ہے پڑھیں قرآن مجید سے. ہاں تو وہ شفا ہے. آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو اس کا یہ قرآن معجزہ اسی لیے ہے. بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے مولا علی کا فرمان کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے پاس.